یا علی العظیم مدد۔ عزاداران امام، ابھی ہم نے اربعین کی عزاداری کی، اربعین امام حسین شہدائے کربلا کا اربعین۔ عزاداران حسین، کسی بھی معصوم ہستی کے اربعین کا ماتم نہیں ہوتا، فقط ابا عبداللہ، صرف حسین مولا، کیونکہ حسین مولا کی عزاداری ایک بہن کی حسرت تھی۔ حسین مولا کا اربعین ان کی بہن نے کیا تھا۔ حالات کیا تھے عزاداران امام؟ عاشور پر شریکت الحسین کو قاتلان حسین رونے نہ دیتے تھے، گریے کی آواز بلند ہوتی تھی اور ملاعین تازیانے اٹھا لیتے تھے۔ یہ عاشور تھا۔ سال بعد ایسا اربعین آیا کہ شریکت الحسین نے بھائی کا ماتم قاتل کے گھر میں کروایا۔ شریکت الحسین کی حسرت تھی، حسین کا اربعین، حسین کی عزاداری۔ آقا زادی شام آئی ہیں۔ جب شام آئی تھی، جب داخلے کا وقت تھا شام میں، عزاداران امام، اس وقت شام میں بدکماش لوگ اکٹھا ہو رہے تھے، شام کو سجایا جا رہا تھا، ایک جشن کا سما تھا۔ جب پردہ داران رونا چاہ رہی تھی، ماتم کرنا چاہ رہی تھی، گریہ آہ بکا کرنا چاہ رہی تھی، اس وقت پردہ داران کے چاروں طرف کہکوں کی آوازیں تھیں، یہاں تک کہ شریکت الحسین صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کو 3 دن تک سوک حمیدیہ پہ روکا گیا تھا۔ عزاداران امام، 3 دن بعد جب آقا زادی دربار میں داخل ہوئی ہیں نا، اس وقت یزید ملعون نے کسی قاتل سے، کسی لعین سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم لوگوں نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ فرزند رسول اپنے اصحاب اور اولاد کی ایک جماعت کے ساتھ کربلا آئے تھے، ہم نے اچانک ان پر حملہ کیا اور ہمارے حملے کے بعد حسین ابن علی کے ساتھی ایک دوسرے کی پناہ لینے لگے اور پھر ہم نے تھوڑی ہی دیر میں سب کو شہید کر دیا۔ عزاداران امام، یہ سن کر شریکت الحسین نے اپنی آواز کو بلند کیا، صوت الہیہ، لہجہ حیدریہ، علی کی علی بیٹی امیر المومنین کی آواز میں شریکت الحسین نے فرمایا، اے دروغو، یعنی اے جھوٹے، میرے بھائی کی تلوار نے کوفے کا کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑا جس میں کوئی مرد اپنے باپ، بیٹے، بھائی کو نہ رویا ہو، یا کوئی عورت اپنے شوہر، باپ یا بھائی کو نہ روئی ہو۔ عزاداران امام، شور تھا نا وہاں پر، ہنس رہے تھے نا لوگ وہاں پر، یا شریکت الحسین نے جلال الہیہ میں، جلال حیدریہ میں فرمایا تھا، اسکت اسکت، سکتہ، مکمل خاموشی۔ شریکت الحسین کا حکم تھا اسکت، تو سکتہ تو طاری ہونا ہی تھا۔ دربار میں خاموشی طاری ہو گئی۔ جو ہنس رہے تھے اب وہ بت بن کر کھڑے ہو گئے۔ عزاداران امام، جو اونٹ وہاں موجود تھے نا، وہ اونٹ بھی بت بن گئے تھے۔ جن اونٹوں نے اپنے قدم اٹھائے ہوئے تھے وہ واپس زمین پہ نہ رکھ سکے، جن کے قدم زمین پر تھے وہ پھر اٹھا نہ سکے۔ جو گھوڑے تھے، گھوڑوں پہ سکتہ طاری ہو گیا، اونٹوں پہ سکتہ طاری ہو گیا، یہاں تک کہ روشن دان سے جو ہوا آ رہی تھی، ہوا بھی رک گئی تھی، پوری مخلوق پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ اور عزاداران امام، شریکت الحسین نے خطبہ دیا۔ اب دربار میں آواز گونج رہی تھی حیدر کرار کی، یعنی شریکت الحسین کا خطبہ دربار میں گونج رہا تھا۔ عزاداران امام، اقتباس آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ شریکت الحسین معصوم ہستی ہیں، شریکت الحسین معصومہ ہیں۔ بی بی کی آواز تمام موجودہ مخلوق نے سنی ہے، یہ معصوم ہستی کا ہی معجزہ ہوتا ہے۔ جب معصوم ہستی آواز بلند فرماتی ہیں تو اللہ کی پوری مخلوق وہ آواز سنتی ہے۔ عزاداران امام، جن کے قلب اطہر پر بھائیوں کا زخم ہو، کیا وہ بی بی اس طرح سے خطبہ دے سکتی ہیں؟ بی بی نے خطبہ دیا ہے، یعنی وہ معصومہ ہستی ہیں۔ یہ معجزہ ہے میری آقا زادی کا۔ بھائیوں کے قاتلوں کے درمیان کھڑے ہو کے حیدر کرار کی شہزادی نے امیر کے ہی لہجے میں، امیر کے ہی آواز میں یزید ملعون سے فرمایا تھا کہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے شیطانی گروہ کے ہاتھوں، ہمارے
آزاد کردہ غلاموں کے شیطانی گروہ کے ہاتھوں اللہ عز و جل کی عظیم مرتبہ فوج شہید ہو گئی، اور ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے شیطانی گروہ کے آستینوں سے ہمارا ہی خون ٹپک رہا ہے اور ان کے دہنوں سے ہمارا گوشت نکل رہا ہے۔ ہماری مقدس لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑی ہیں۔ اے یزید ملعون، اگر تو نے ہمیں مال غنیمت سمجھ رکھا ہے تو یاد رکھنا تجھے اس کا خمیازہ بہت جلد بھگتنا پڑے گا۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تو بہت جلد اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائے گا۔ اے یزید ملعون، تو اپنے ناپاک منصوبوں میں کوشش کرتا رہے گا، لیکن تو کبھی بھی ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ عزاداران امام، شریکت الحسین نے اس کے ناپاک منصوبوں کو بھی زمانے کے سامنے بتا دیا کہ یہ ہمارا ذکر مٹانا چاہتا ہے، اور شریکت الحسین نے اس کے نجس منہ پر شکست کا ایسا تماچا مار دیا یہ فرما کے کہ تو یہ ذکر کبھی نہیں مٹا سکے گا۔ اس سے اگلا جملہ کمال جملہ ہے۔ شریکت الحسین نے فرمایا، اے یزید ملعون، تو ہماری حکومت کو نہیں مٹا سکتا۔ یہ تھا غدیر کی فتح کا اعلان، یہ تھا ولایت کی فتح کا اعلان، یہ تھا امیر المومنین کی الہی حکومت کا اعلان۔ عزاداران امام، امیر المومنین شہنشاہ امام مجتبیٰ مولا حسین الشہید، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ان کی خلافت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، یہاں تک کہ یزید ملعون کے باپ نے تو اپنی ملوکیت، اپنی بادشاہت ہی بنا لی تھی۔ یا شریکت الحسین نے غدیر کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، تو ہماری حکومت نہیں مٹا سکتا۔ جس نے بھی معصومین پر ظلم کیا، ان کے حق کو غصب کیا یا ان کو شہید کیا، سب کے نجس منہ پہ سیاہی ملتے ہوئے شریکت الحسین نے فرمایا، تو نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ ہماری حکومت کو ختم کر سکتا ہے، اور نہ ہی تو ہمارے یاد کے طویل زمانے کو سمجھ سکتا ہے۔ جو ستم تو نے ہم پہ ڈھایا ہے اس کا دھبا تجھ پر سے کبھی بھی نہیں ہٹ سکتا۔ اب سن، تیری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، تیری جماعت پراگندہ ہونے والی ہے اور تیری حکومت ختم ہونے والی ہے۔ عزاداران امام، ملکوں کے لوگ موجود تھے، کوفی، شامی، رومی موجود تھے، سفیر آئے ہوئے تھے، 22 ریاستوں سے مولا حسین صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے قاتل آئے ہوئے تھے۔ جم غفیر میں شریکت الحسین نے فرمایا، ہار گئی تیری حکومت، تیری حکومت ختم ہونے والی ہے۔ شکست خوردہ کر دیا آقا زادی نے یزید ملعون کو، اور پھر سال بھر شہزادی شریکت الحسین شام میں رہیں، خطبے دیے، یہاں تک کہ آقا زادی کے مکالمے موجود ہیں، بی بی ام کلثوم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے مکالمے موجود ہیں، شہزادی معصومہ سکینہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا خطبہ اور بی بی کا مکالمہ موجود ہے۔ شہزادی معصومہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا مکالمہ کیا تھا یزید ملعون کی بیٹی کے ساتھ کہ اس مکالمے کے بعد یزید ملعون کے گھر میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں۔ عزاداران حسین، شام کیا تھی؟ سید سجاد صلوات اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، مولا بتائیے آپ پر زیادہ مصائب کہاں ڈھائے گئے؟ تب سید سجاد نے فرمایا، شام، شام، شام۔ اچھا مولا یہ بتائیے پھر آپ نے بد دعا کوفہ والوں کو کیوں دی؟ اس وقت سید سجاد نے فرمایا، کیونکہ کوفہ والے جانتے تھے کہ میرے ساتھ کون ہے۔ شام کے حالات کیا تھے؟ شام میں یزید ملعون کے باپ نے لوگوں کے گھروں کو جلوایا تھا اور اپنے بھیجے ہوئے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم ان جا کے لوگوں سے یہ کہنا کہ تم اخائے رسول کی جانب سے آئے ہوئے ہو۔ لوگوں کے گھر جل جاتے تھے، ڈکیتیاں ہو جاتی تھی اور ڈاکو کہتے تھے کہ ہم اخائے رسول کی جانب سے آئے ہیں، وہ مولا امیر کا نام لیتے تھے ان لوگوں کے سامنے۔ پھر اگلے دن یزید کا باپ ان لوگوں کا نقصان بھر دیتا تھا، انہیں اپنی دربار میں بلا کے کھانا کھلاتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ اب حیدر کرار کے خلاف زبان درازی کرو۔ اس طرح سے شام بنی تھی۔ یہ تھی شام جہاں باقاعدہ امیر المومنین کے دشمنوں کو پالا گیا تھا۔ عزاداران امام،
یزید ملعون کے باپ کی بنائی ہوئی شام پہ ضربیں چلائی ہیں شہزادی معصومہ نے، شام کے گھروں تک رسول خدا کا، امیر المومنین کا ذکر پہنچایا ہے شہزادی سکینہ نے، شام کی عورتوں کو امیر المومنین کے فضائل سنائے ہیں شہزادی سکینہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے، شہزادی معصومہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے معصومانہ لہجے نے، معصومانہ باتوں نے یزید ملعون کی حکومت کو ہی تباہ کر دیا۔ شہزادی صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی شہادت کے بعد شام کی عورتیں سید سجاد کے پاس آتی تھیں اور آ کے ان سے شہزادی معصومہ کا پوچھتی تھی، گریا کر کے سید سجاد فرماتے تھے وہ میری بہن تھی جو اب شہید ہو چکی ہیں۔ عزاداران امام آقا زادی کے خطبات اور مقال میں کلام نے بی بی پاک کے شام میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ اب شام کے حالات بدلنے لگے تھے۔ یزید ملعون کی سیاست تشت ازبام ہو چکی تھی۔ اب عزاداران امام شام میں حسین حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی تھی۔ اب شام میں باغی باغی کی نہیں بلکہ فرزند رسول خدا کہہ کر حسین ابن علی کو پکارا جا رہا تھا۔ اس وقت یزید ملعون نے جانتے ہیں کیا کیا تھا؟ شام کی مساجد میں سپارے تقسیم کروانا شروع کر دیے تاکہ لوگ قرآن کی طرف دھیان دیں اور ذکر حسین سے ان کا دھیان ہٹ جائے۔ ایک تلخ بات کہوں، یہ ابھی انہی دنوں کی بات ہے جو ہم 2 مہینے عزاداریاں کرتے ہیں، انہی دنوں کی بات ہے کہ گھروں میں مجلس ہوتی ہے، یہی ٹائم ہوتا ہے شام کے 4 بجے کا، اکثر جو سالانہ مجالس ہوتی ہیں عشرہ محرم الحرام کے بعد، کچھ مجالس بعد مغرب ہوتی ہیں، کچھ مجالس گھروں میں مستورات کی شام کو 4 بجے ہوتی ہیں۔ تو جو یہ ٹائم ہے نا شام کے 4 بجے کا، یہ ایسا ٹائم ہے کہ کچھ مستورات نہیں آتی ہیں فرش عزا پہ۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں آئی تھی فرش عزا پہ، تو وہ جواب میں یہ کہتی ہیں کہ ہم بچوں کو سپارہ پڑھاتے ہیں اس وجہ سے ہم فرش عزا پہ نہیں آئے، یا کچھ یہ جواب دیتی ہیں کہ ہم سپارہ پڑھنے گئے تھے اس وجہ سے نہیں آئے۔ 2 مہینے زیادہ سے زیادہ فرش عزا پہ آیا کریں، 2 مہینے زیادہ سے زیادہ عزاداری برپا کیا کریں سپارہ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ ربیع الاول سے لے کر ذی الحج تک بہت وقت پڑا ہوا ہے، کبھی بھی حسین ترک کر کے کوئی اور عمل انجام نہ دیجیے گا۔ حسین ہی قرآن ہے، حسین ہی وارث قرآن ہے، حسین ہی صلاۃ ہے، حسین ہی وارث صلاۃ ہے۔ ابھی آپ دنیا میں ہیں، اپنے مقصد حیات کو پہنچے۔ جب ہم یہ دنیا چھوڑ جائیں گے نا، یا جو یہ دنیا چھوڑ گئے ہیں، ان کی ارواح اللہ عز و جل کے سامنے التجا کرتی ہیں، دعا مانگتی ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہماری روحوں کو اتنا آزاد کر دے کہ ہم فرش عزا پہ جا کے بیٹھ سکیں۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ترستے ہیں فرش عزا پہ بیٹھنے کے لیے۔ کبھی بھی حسین ابن علی کو ترک کر کے کوئی اور عمل انجام نہ دیجیے گا۔ حسین ابن علی تو وہ کریم اور بے نیاز ذات ہے جن کے ذریعے اقدس پہ جا کے آپ پوری زندگی کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قضائے عمری ادا کر سکتے ہیں آپ۔ حسین ابن علی کی ہی یہ کریمی ہے، یہ احسان ہم پہ حسین ابن علی کا ہی ہے جو ساری زندگی کی نمازیں دے دیتا ہے۔ یہ حسین ابن علی ہی ہیں جن کا اسم گرامی ایک مرتبہ لینا 6 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ عزاداران امام زیادہ سے زیادہ فرش عزا پہ آیا کریں، مجلسوں کو چھوڑ کر کوئی اور عمل انجام نہ دیا کریں۔ تو یزید ملعون نے سپارے تقسیم کروانا شروع کر دیے تھے کہ لوگ قرآن کی طرف دھیان دیں اور ذکر حسین سے ان کا دھیان ہٹ جائے، لیکن اس میں وہ ناکام رہا۔ اب اس کے بعد یزید ملعون نے ایک سیاست کی، اور یزید ملعون آج بھی اس کے دل میں نجس دل میں، اس کے کالے دل میں وہی خوشی تھی
جو سال بھر پہلے تھی، قتل حسین پر جشن منانے والا تھا یہ یزید ملعون، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، یہ ویسا ہی تھا، یہ فقط حالات پہ قابو کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے حالات پہ قابو کرنے کے لیے کہا تھا کہ جس نے فرزند رسول کو قتل کیا میں اسے قتل کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے دربار میں خولی کو بلایا، شبز کو بلایا، شمر کو بلایا، ان ملائن کو بلا کے اب یزید ملعون پوچھنے لگا، بتاؤ تم میں سے کس نے قتل کیا ہے فرزند رسول کو؟ تو ایک قاتل آگے بڑھا اور وہ یزید سے کہنے لگا، اگر تو مجھے امان دے تو میں تجھے بتاؤں کہ فرزند رسول کا قاتل کون ہے؟ یزید ملعون نے کہا بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ حسین ابن علی کا قاتل یزید ابن معاویہ ہے۔ یہ سننے کے بعد اسے غصہ آ گیا اور وہ دربار سے اپنے منہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ اب یزید ملعون نے سوچا کہ میں علی ابن حسین صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کو مدینہ واپس جانے کے لیے کہتا ہوں۔ دربار میں سید سجاد آئے، آقا زادی صلوات اللہ تعالیٰ علیہ آئیں، عزاداران ماں۔ اب یزید ملعون کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ نعوذ باللہ، وہ خود کو سید سجاد کے سامنے حاکم بتا رہا تھا، وہ اپنے آپ کو حاکم بتا رہا تھا، وہ نعوذ باللہ سید سجاد سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو رہائی کا حکم دیتا ہوں۔ شریکت الحسین نے یہ کہنے ہی نہیں دیا یزید ملعون کو، کوئی ایک مرتبہ نہیں فرمایا تھا بی بی نے یزید ملعون سے ابنۃ اللہ کا۔ شام میں داخلے کے وقت ایک ہی خطبے میں، پہلا خطبہ میری آقا زادی کا، ایک ہی خطبے میں یہ لفظ بی بی نے 2 مرتبہ فرمایا تھا، اور پھر شام سے کربلا واپسی کے وقت بھی شریکت الحسین نے یزید ملعون سے یہی کہا تھا۔ جب یزید ملعون سید سجاد سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو رہا کرتا ہوں، آقا زادی نے کہنے ہی نہ دیا۔ جب یزید ملعون نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو شام میں رہیں، اگر آپ چاہیں تو مدینہ واپس چلے جائیں، اب یہ رہائی کہنا چاہ ہی رہا تھا کہ سید سجاد کے پیچھے کھڑی تھی شریکت الحسین، سید سجاد کے شانے پر ہاتھ رکھ کر میری آقا زادی نے فرمایا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ شریکت الحسین نے یہ فرمایا کہ تو ہمارا رہا کردہ ہے، تو ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہے، تو خود کو ہمارے سامنے حاکم بتا رہا ہے، تو غلاموں کی اولاد ہے، رہا کردہ غلاموں کی اولاد۔ یہ تھی ہماری آقا زادی، اور اس وقت آقا زادی نے اپنی شرائط رکھی ہیں، عزاداران امام شرائط رکھ کے شریکت الحسین نے مورخین کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا کہ شریکت الحسین فاتحہ شام ہے۔ کوئی قیدی، کوئی اسیر کبھی بھی شرائط نہیں منواتا، شریکت الحسین کبھی اسیر تھی ہی نہیں، شریکت الحسین شام آئی تھی، مقصد کے تحت آئی تھی، شریکت الحسین شام آئی تھی، یزید ملعون کا نجس چہرہ زمانے کے سامنے لانے کے لیے آئی تھی، شریکت الحسین شام آئی تھی، قاتل کے گھر میں بھائی کا ماتم کروانے آئی تھی، شریکت الحسین شام میں آئی تھی جب بی بی کے مقصد پورا ہو گیا، اب فاتحہ بن گئی آقا زادی تو اپنی شرائط منوا کے شام سے واپس جا رہی ہیں۔ یہ ہے علی کی علی بیٹی۔ شہزادی شریکت الحسین نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائی کی وہ قمیض واپس کر دو جو میرے بھائی نے زیر لباس 10 محرم کے دن پہنی ہوئی تھی، اسباب واپس کر دو، اور ایک مکان جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کرواؤں۔ اچھا، یزید ملعون نے ایک جملہ کہا تھا، یزید ملعون نے کہا تھا کہ ابن زیاد نے فرزند رسول کے قتل میں جلدی کر دی، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت شریکت الحسین نے یزید ملعون کا منہ توڑتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے یزید ملعون، ابن زیاد نے جو کچھ بھی کیا وہ تیرے ہی حکم پہ کیا ہے۔ شریکت الحسین نے داخلے کے وقت ہی فرما دیا تھا کہ جو ستم تو نے ہم پہ ڈھایا ہے اس کا دھبا تجھ پر سے کبھی بھی نہیں ہٹ سکتا، اور واپسی کے وقت فرمایا تھا کہ ابن زیاد ملعون نے جو کچھ کیا ہے تیرے ہی کہنے پہ کیا ہے، تیرے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب عزاداران حسین، آقا زادی نے شام میں پہلی مجلس کی مولا حسین کی،
عزاداری حسین کی بنیاد رکھی گئی۔ مکان میں گریا آہو بکا کی آواز تھی اور یزید ملعون کچھ نہ کر سکا۔ مکان کی چھت پر عباس ابن علی کا پرچم بلند کیا گیا، حیدر کرار کا پرچم بلند کیا گیا، ولایت کا پرچم بلند کیا گیا، شام میں فتح کا اعلان بلند کیا گیا۔ عزاداران امام عباس مولا کا پرچم قاتل کے گھر میں لگا لیا۔ شریعت الحسین نے جس علم پاک کو ان ظالموں نے خون سے تر کر دیا تھا، آج وہی علم قاتل کے گھر میں لگا ہوا شریعت الحسین کے عباس مولا کے شہداء کی فتح کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ تھی قیادت شریعت الحسین کی۔ اب یاد آیا عباس مولا کا جملہ، نصر من اللہ و فتح قریب۔ عزاداران امام بھائی کا ماتم کر کے شام میں شریعت الحسین کربلا واپس آئیں اور بھائی کے اربعین کی عزاداری کربلا میں کی۔ یہ تھا اربعین حسین۔ اربعین ایک بہن کی حسرت، اربعین ایک بہن کا اپنے بھائی سے لامتناہی پیار۔ سلام یا حسین، سلام یا شریعت الحسین، اللہم اجل لولیک الفرج۔